سب دوستوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ میرے دوستوں، جیسے کہ میں کل پرسوں ہماری ڈیبیٹ چل رہی تھی توہین عیسیٰ کے الزام پہ ختم ہوئی، اور لیکن اس ڈیبیٹ کے اختتام کے بیچ میں ہی ایک نئے سوال نے جنم لیا، جو کہ دیکھا جائے تو بہت زیادہ اہم سوال ہے۔ اور بہرحال بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک بار اپنے دوستوں سے، احمدی دوستوں سے بھی بات کرنا چاہتا ہوں، خاص طور پر جو ہمارے دوست نمبر 76، کہ پلیز جب بھی ڈیبیٹ کرتے ہیں ہم تو ہمیں بڑے دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اور ہمیں نہ تو غصے میں بات کرنی چاہیے، نہ گالی میں بات کرنی چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب ڈیبیٹ کرتے ہیں تو کیونکہ یہ ڈیبیٹ آپ کر رہے ہیں تو آپ کے کاندھوں پر آپ کی جماعت کا بوجھ ہے، اور آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اپنی جو جماعت کے جو کچھ سوال ہیں یا جو کوئی بھی ایسی بات ہے اسے آپ نے دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ غصے میں میرے بھائی بات کریں گے تو آپ کا جو گول ہے وہ آپ اس کو اچیو نہیں کر سکتے۔ ڈیبیٹ کے اندر ہمیں ایک دوسرے کی عزت کا خیال کرنا ہے۔ میرے سے اگر کوئی غلطی ہے تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہمیں اپنی بات کو کنوے کرنا ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے۔ تو اگر آپ جواب دیں گے تو تب بھی، اور اگر آپ نہیں بھی دیں گے تو یہ سوال اسی طرح کھڑے رہیں گے۔ اب اس ڈیبیٹ ختم ہوگی، لیکن حضرت آدم والی بات جو ہے، کیونکہ میری بہت سارے دوستوں کے ساتھ پہلے بھی ڈیبیٹ رہی ہیں، تو میں نے اندازہ لگایا کہ احمدی جو دوست ہیں ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ آدم جب زمین پر تھے تو ان سے بھی پہلے کوئی زمین پر کوئی انسان جو تھے ان کا وجود تھا۔ تو یہ بات جو ہے وہ میرے لیے بڑی عجیب سی ہے، کیونکہ میں اپنی بائبل میں دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے، جو نظر آتا ہے مجھے، کہ بائبل واز دا فرسٹ مین آن ارتھ۔ اور میں اپنے مسلمان دوستوں سے بھی اسی ویڈیو کے توسط سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، بلکہ میں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری رہنمائی کریں کہ قرآن میں، کیونکہ جو میں نے پڑھا ہے مجھے کہیں نظر نہیں آیا، لیکن بہرحال آپ لوگ زیادہ پڑھتے ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا قرآن میں ایسا ذکر ہے کہ کوئی اور جاندار چیز یا انسان جو تھا وہ آدم سے پہلے دنیا میں تھا۔ جاندار چیز ہو سکتی ہے کیونکہ وہ خدا نے جانور بنائے یہ چیزیں، لیکن انسان کی بات کرو نا کہ اچھا۔ اب سائنس کی بات کا حوالہ دیا ہمارے بھائی نے، احمدی دوست نے ہمیں، کہ ہم تو میرے بھائی سائنس جو ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو اگر ہم سائنس میں بہت ڈیپ تک چلے جائیں تو آپ بلیو کریں کہ ہم مذہب سے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، کیونکہ سائنس کے اور مذہب کے بیچ میں ایک بہت بڑا خلا ہے جسے پر کرنا اتنا ایزی نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ ہم لوگ سائنس میں پڑھتے ہیں کہ جو بگ بینگ کا جو وجود تھا وہ 4-4.5 ارب سال جو ہے، اس وقت کہ بگ بینگ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، جو کہ ہیلیم اور آکسیجن کی جو گیسز تھیں ان وہ گولوں کی شکلوں میں اڑنا شروع کیا انہوں نے، اور وہ آج تک جب آپ اسپیس میں دیکھتے ہیں تو وہ ستارے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے دور نکل رہے ہیں، وہ آج بھی ان میں کوئی سٹاپ نہیں ہوا، وہ اپنی جگہ پر کھنچتے چلے جا رہے ہیں، اور انہوں نے گلیکسیز کی صورت میں اپنے گھر بنائے۔ گھر سے مراد یہ کہ اپنی گروپس بنائے، جو جیسے کہ ہماری گلیکسی ہے جس میں ہمارا سولر سسٹم ہے، جسے ہم ملکی وے کہتے ہیں، اور اس ملکی وے میں ہمارے سولر سسٹم جیسے ہزاروں لاکھوں سولر سسٹمز ہیں۔ ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس میں سورج ہے، چاند ہیں، اپنا پلانٹس ہیں، اور چاند ہمارا صرف یہ ایک چاند نہیں، میرا خیال ہے کہ آلموسٹ 60 مونز جو ہیں وہ ہمارے سولر سسٹم میں ہیں۔ اب اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہماری زمین جو ہے وہ جب ٹھنڈی ہوئی 4 ارب سال کے بعد، اس ٹھنڈی ہوئی، اس کے بعد پھر اس پہ سائنس کہتی ہے، اس کے بعد پھر اس پہ کچھ ملینز جو سال ہیں اس سے پہلے اس پہ جانور تھے، ڈائنوسارز وغیرہ تھے، پھر اور بڑے بڑے جانور تھے، برٹیکوسورس تھے، اور جائنٹ جانور تھے جو بڑے بڑے قد کے، اور ہمارے پاس اس کے ثبوت بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، جو اسکیلٹنز وغیرہ نکلتے ہیں ان کے، اور یہ ساری چیزیں۔ پھر وہ ایک ایسٹرائڈس کی میں بات کر رہا ہوں کہ ایسٹرائڈز جو ہے وہ زمین سے ٹکرائے، بہت سارے جو ایسٹرائڈز ہیں انہوں نے جو کریٹر بنائے ہیں، وہ بعض کریٹر دنیا میں موجود ہیں جو کہ خود بخود زمین کی سالوں ملینز ایئرز کے اندر اس کی جو شکل چینج ہوئی ہے۔ کچھ کریٹر جو ہیں وہ والکینک ارپشن سے بھی بنتے ہیں، جب
پہاڑوں میں جو لاوا ہے اور میگما ہے جب وہ بلاسٹ کرتا ہے تو اس سے بھی کریٹر بنتے ہیں، اور جو بڑے کریٹر ہیں ان میں کچھ ایسٹرائڈ جو ہیں وہ اسپیس سے جب زمین کی طرف کھنچے ہیں تو انہوں نے، اور ان میں سے ایک ایسٹرائڈ تھا جس نے یہ ہمارے ڈائنوسارز وغیرہ جو ہیں ان کو مارا. کئی سال تک زمین پر اندھیرا چھایا رہا، اور جو مٹی تھی یا جو گرد تھی وہ اڑی، اور اس کو آنے میں کئی سال لگے زمین پر واپس. اور سائنسدانوں کا، بہت سارے سائنسدانوں کا خیال ہے کہ وہ جو کریٹر تھا بنا ہے وہ اس ایسٹرائڈ سے بنا ہے، اور وہ ایسٹرائڈ، وہ جو کریٹر ہے وہ ایریزونا میں امریکہ میں ہے. بہرحال الگ الگ سائنسدان ہیں. پھر ایک سائنسدان ہمیں کہتے ہیں، وہ چارلز ڈارون کی میں بات کر رہا ہوں، آسٹریلین، جنہوں نے دعویٰ کیا کہ انسان جو تھا وہ بندر کی شکل، مطلب وہ پہلے ایک بیکٹیریا تھا، وہ بڑا ہوا، وہ لاکھوں سال لگے اس کو اپنا ہیبٹ چینج کرنے میں. اور پھر اب یہ چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مذہب سے دور کرتی ہیں. مذہب، ہمارے جو مذہب ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے کریٹ کیا. یہ الگ بات ہے، وہ جیسے ملینز ایئرز ڈائنوسارز وغیرہ سب خدا نے بنائے ہوں گے اور بنائے ہیں انہوں نے. تو بائبل میں جیسے میں بتا رہا ہوں کہ اس میں لکھا ہے کہ وہ ایک دن خدا نے جانور بنائے، ان میں جان ڈالی، رات ہوئی، دن ہوا، سو دوسرا دن، پھر تیسرا دن، 6 دن میں دنیا بنائی، 7 دن جو تھا آرام کا تھا. اب وہ ایک دن جو ہے وہ خدا کے لیے تو ایک دن ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے لیے وہ ایک دن جو ہے وہ پتہ نہیں 1 ملین ایئرس تھا یا کتنا تھا. اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. لیکن ایک بات جو طے ہے وہ یہ ہے کہ بائبل میں مجھے کہیں نظر نہیں آیا کہ آدم سے بھی پہلے کوئی انسان جو تھا وہ زمین پر تھا. قائن اور حابل جو تھے وہ اس کے 2 بیٹے تھے، پھر وہ ایک بیٹا قتل ہوا، دوسرا بیٹا جو ہے وہ اپنی جنریشن وہ وہاں سے بھاگا اور پھر اس نے شادی کی. اب وہ بات میں اپنی اسی پہ ہوں، کیونکہ ان کی عمریں جو تھیں وہ اس وقت 800 900 سال ہوتی تھی، اور اس میں جنریشن آج کی طرح نہیں کہ جیسے 4 بچے پیدا ہو گئے، 6 بچے پیدا ہو. جب وہ 800 900 سال کی عمر ہوگی تو وہ بڑھاپا ان کا جو ہے وہ 100 200 سال کے بعد ہی شروع ہوتا ہوگا. اس سے پہلے ان کے بیچ میں بچے پیدا ہوئے. اور چونکہ وہ اس وقت زمین پر آئے تو ان کے پاس کوئی شہریت نہیں تھی، وہ جیسے رہتے تھے وہ ویسے ہی تھے. اور بائبل میں بھی کہا ہے کہ وہ جب تک وہ باغ عدن میں تھے اس وقت تک تو ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا اچھائی اور برائی کے بیچ میں کیا تمیز ہے، کیونکہ ان کے جسم پر کپڑے بھی نہیں تھے. تو جب شیطان نے ورگلایا اور اس کے بعد پھر انہیں پتہ لگا کہ اچھائی اور برائی ہے وہ کیا ہوتی ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ساری جو تمیز میں نے باندھی ہے اس کا مقصد کہ اگر ہم اس ڈسکس کریں اس بات پر کہ آدم سے پہلے کوئی تھا تو میری رہنمائی کریں. میں احمدی دوستوں سے بھی کہتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس اس بات کا کوئی ایسا ثبوت، کوئی ایسی بات، کوئی ایسی لاجک، تو میرے بھائی اس پر ہم لوگ ایک بات کر سکتے ہیں، ایک صحت مند گفتگو کر سکتے ہیں. اپنے نالج میں بھی اضافہ ہوگا ہمارے. اور مسلمان دوستوں سے بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات ہو تو پلیز رہنمائی کیجیے گا. اور ایک بار پھر وہی بات کروں گا کہ ہمیں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اچھے دوستوں کی طرح بیٹھ کر گفتگو کرنی ہے. گفتگو میں ہاروں یا میں جیتوں، آپ ہاریں یا جیتیں، اس کا فیصلہ ہم نہیں کر سکتے. ہمارے جو دیکھنے والے ہیں وہ فیصلہ کریں گے کہ ہماری بات میں کتنا وزن ہے اور کیا ہے. تو ٹھیک ہے میرے بھائی، بہت شکریہ.